بتایا جاتا ہے جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں آج اسلام پھیل رہا ہے. اللہ رب العالمین نے توفیق کی. افریقی ممالک میں, یورپی ممالک میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا اتنے برے حالات میں بھی اسلام ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اسلام کی حقانیت کی دلیل بھی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو حالات اور پریشانی کی بات, حالات کے اوپر غور کریں. سیاسی حالات انتہائی خراب, معاشی حالات, بے روزگاری, فاقہ کشی گھر گھر عام ہے. ہندوستان کا آج بڑا مدعا ہے سیاست میں بھی, سماجیات میں بھی. بد اخلاقیاں, اخلاقی اعتبار سے ہماری نئی نسل کا معاملہ اتنا خراب ہے کہ بزرگ انہیں ٹوکنے سے ڈرتے ہیں. ہمارے یہاں جو بزرگ ہیں, شاید میں غلط نہ کہوں, ہمارے یہاں تو یہ ماحول تھا. بچپن میں محلے کے کسی بھی آدمی کو گھر کا, محلے کا بزرگ ٹوک سکتا تھا, ڈانٹ سکتا تھا, تماچا مار سکتا تھا. آج تو اپنے گھر میں اگر کوئی کسی کو کہہ دے تو پریشانی ہو جائے, پڑوس کو کہہ دے تو پریشانی ہو جائے. تربیت کا ڈھانچہ گھر, اسکول, مدرسہ, محلہ, پڑوس ہر جگہ بگڑا ہوا ہے. نئی نسل سے لوگ, پرانی نسل ڈرتی ہے کہ انہیں ٹوکنا بولنا مصیبت کون لے لینا. یہ اخلاقیات کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ موبائل, فلمیں, ٹی وی چینل انسانی زندگی پر اس بھی اتنی اثر انداز ہے کہ یہ چیزیں فساد پھیلانے کے لیے ہمارے گھروں میں, گھروں کے بیڈ روم میں خواتین, بچوں اور بچیوں تک پہنچی ہوئی ہیں. تربیت نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکول, ماحول, فلمیں اور جو گلیمر کی دنیا ہے وہ اتنا زیادہ اثر ڈالتی ہے کہ ہمارے بچے بد اخلاقیات, اخلاقی بندھنوں سے ٹوٹ کر بد اخلاقیات کو اختیار کیے ہوئے ہیں. فحاشی, ناجائز تعلقات, شادی سے پہلے ماں بننے کی شرح یورپ اور امریکہ میں بہت تھی. وہاں ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ بچوں کے باپ کا پتہ ہی نہیں. امریکہ کے بہت سارے پریسیڈنٹ ایسے بنے جن کے ابا کا پتہ نہیں. اور یورپ کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ مغربی دنیا کا ایسا ہی ہے, خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے اس کا باپ کون ہے. سگا بیٹا باپ کے یہاں نوکری کر رہا تھا, اس کے کتے کا جو مہینے کا خرچہ تھا اس سے کم کا اس کی تنخواہ تھی. بعد میں پتہ چلا یہ بیٹا ہے. اس کی ماں نے بتایا جہاں تو کام کر رہا ہے وہ تیرا باپ ہے. جب بیٹا اور باپ پتہ ہی نہیں ہے, کون چچا ہے, کون میری بہن ہے, پتہ ہی نہیں ہے, تو بہن سے بھائی کا تعلق بن جاتا ہے. ایک آدمی کا باپ معلوم نہیں ہے, اس کی جو بیٹی ہے دوسرے بیوی سے, اس سے اس کی شادی یا کنیکشن ہو گیا. جان کر بھی ہو رہا ہے, رشتوں کو پامال کر دیا گیا, خاندان ٹوٹ گئے, ماں باپ کو بوڑھے ہو گئے تو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا. اس کا نتیجہ یہ ہمارے یہاں بھی آ رہی ہے چیزیں. اس کو لوگ ترقی, دانش مندی اور جدید تہذیب سمجھتے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا کیا بیماریاں ہو رہی ہیں, جسمانی بیماریاں, ذہنی بیماریاں, ڈپریشن, نتیجے میں خودکشی, مختلف قسم کی بیماری, نیند نہیں آتی, سونے کے لیے دوائیں استعمال کی جاتی ہیں, نشے کے عادی بن جاتے ہیں. پھر عجیب عجیب گناہ. یہ تو میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. اس سے بڑا نقصان, اس سے بڑی مسلمانوں کی درگت یہ چیزیں ہیں. اس سے متاثر مسلمان معاشرہ, مسلمان گھرانے بھی ہیں, نئی نسل بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان سب سے بڑا نقصان جس سے بے چین ہو جانا چاہیے وہ ہے ہمارے دین, ایمان اور عقیدے پر حملہ. ہمیں اور آپ کو, ہماری نسل کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کی طاقتیں, مختلف جماعتیں, حکومتیں ہمارے دین و ایمان کا شکار کرنے کے لیے, خراب کرنے کے لیے, بگاڑنے کے لیے کیا کیا جتن کر رہی ہیں, کیسے کیسے پروگرام بنا رہی ہیں. کروڑوں اربوں ڈالر سالانہ ایک ایک گورنمنٹ خرچ کرتی ہے مشنریز پر اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے پر. اتنے ہتھیار, ایک آدمی, ایک منکر حدیث ہمارے درمیان پیدا ہوتا ہے, لانچ کیا جاتا ہے, یا کوئی اور آتا ہے, اس کو کہاں سے خرچے ملتے ہیں. ہمارے درمیان میں ایک نوجوان گلیمر کی دنیا میں جاتا ہے, جھوپڑے سے کچھ دن میں بنگلے میں آ جاتا ہے, پیدل چلتا تھا, سائیکل پہ چلتا تھا, اعلیٰ قسم کی گاڑیاں لیتا ہے, اور دوسرے نوجوانوں کو پیش کیا جاتا ہے, دیکھو یہ اس راستے پر آیا تو آپ کا اس کو ترقی مل گئی. یہ چمک دمک دیکھ کے ہمارا نوجوان سوچتا ہے کہ یہ علماء سے, مسجد سے, مولویوں سے جڑے رہیں گے تو ہمیشہ غریبی میں, پریشانی میں رہیں گے. اگر ہمیں دنیا میں ترقی کرنی ہے, اونچائی پہ جانا ہے, تو دین کو, مذہب کو, مسجد کو چھوڑنا پڑے گا. یہ تاثر دیا جاتا ہے. دوسری جگہوں سے جو ہم پر حملے ہو رہے ہیں, تعلیمی راستے سے, میڈیا سے, ٹی وی چینل سے, نیٹ سے, گندی فلموں سے, کلپس سے, یہ سب اسباب ہیں. اسپورٹس کے ذریعے سے
اسپورٹس کے ذریعے سے ان کے مختلف، اب اس میں کیسے ہوتا ہے یہ ابھی تفصیل بتاؤں تو وقت چلا جائے گا. اسپورٹ کی شخصیات کے ذریعے سے آپ کے اور ہمارے نئی نسل کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو پڑھنے سیکھنے کا موقع ہی نہیں ہے. وہ پلیئرز کے بارے میں جانیں گے، فلم اداکار کے بارے میں، ایکٹر اور ایکٹریس کے بارے میں جانیں گے. ہمارے نوجوان جتنا کسی ہیرو اور کسی ہیروئن کے بارے میں جانتے ہیں اتنا صحابہ کے بارے میں، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے. اس کو کیا آپ سرسری لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہو گیا، اس پر محنت کی گئی ہے، آپ کو اور ہم کو اس کا احساس نہیں ہے. ہمارے نصاب تعلیم میں ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں. سیاست کو یورپ کے افکار کا تابع بنایا گیا ہے. سیکولرزم، سوشلزم، فنائزم، یہ سب یہودیوں کی پیداوار ہے. سیکولرزم اور یہ جمہوریت ہم بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کو بہت اچھا بتایا جاتا ہے. لیکن بتائیے دنیا میں ان طریقہ حکومت کے تحت سائے میں لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو، دھرم، مذہب کیا محفوظ ہے؟ دنیا کے قوانین کے بنانے کا مقصد بنیاد یہ بتایا جاتا ہے کہ 5 چیزوں کی حفاظت کی جائے: جان کی حفاظت لوگوں کی، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، صحت و عقل کی حفاظت، دین اور مذہب کی حفاظت، نسل کی بھی حفاظت اس میں شامل کرتے ہیں. بتائیے کہیں بھی یورپ امریکہ میں آپ آج نیٹ کا زمانہ ہے، سروے رپورٹ نکالیے کہ کتنے قتل ہوتے ہیں، کتنے زنا ہوتے ہیں، کتنے اغوا ہوتے ہیں، کتنے ریپ ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں پکڑے جاتے ہیں لوگ. کلکتہ کے ہاسپٹل میں ایک جونیئر ڈاکٹر کے ساتھ ہوتا ہے ایجیٹیشن ہو رہا ہے، حکومت کو ختم کر دو، گورنر راج نافذ کر دو. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن وہی اگر حکومت سے تعلق کا رکھنے والا شخص اتراکھنڈ میں کرتا ہے، بدلہ پور میں کرتا ہے، تو پولیس FIR درج نہیں کرتی. جو احتجاج کر رہا ہے اس پر FIR درج کر دیا جاتا ہے. ملزم کو بہت مشکل سے پکڑا اور سمجھ میں آیا کہ کچھ دوسرے لوگ اس کی وجہ سے پھنسیں گے تو اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا بدلہ پور. کتنی خبریں ہیں. لوگوں میں ڈپریشن ہے، ذہنی طور سے بیماری، بے چینی ہے، نفسیاتی بیماری ہے، ایڈز ہے، سوزاک ہے. یہ سب لوگوں کی اپنی کارستانیوں کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے لوگوں کے اپنے کارستانیوں کا نتیجہ ہے. اور مسلمان کا جہاں تک معاملہ ہے موجودہ حالات میں، زندگی کا کون سا شعبہ اور حصہ ہے جو فتنوں کا شکار نہیں ہے؟ جب ہم آج کے حالات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ حدیث کی کتابوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین نکالیے جس میں فتنوں کا ذکر ہے، قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے، تو ایسا لگے گا جو آپ کا ارشاد ہے کہ قیامت کی نشانیاں اور فتنے اس طرح سے یکے بعد دیگرے آئیں گے جیسے کوئی ہار ٹوٹتا ہے. ہار کے ٹوٹنے کے بعد ہار میں پیروئے ہوئے جو موتی ہیں ایک کے بعد ایک گرتے ہیں بغیر ابھی ایک گرا ہی نہیں کہ پیچھے سے دوسرا تیسرا ایک کے بعد سلسلہ ہوتا ہے. ایسے سلسلہ وار ہمارے پیچھے فتنے آ رہے ہیں. ایک خبر سے ابھی ہم ٹھیک ہوتے نہیں ہیں کہ دوسری ہی چوٹ لگانے والی خبر آ جاتی ہے، تکلیف دینے والی خبر آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بادرو بالاعمال کہ عمل میں جلدی کر کے لگو اس سے پہلے کہ ایسے دن آ جائیں کہ رات کی تاریکی کی طرح قطع اللیل المظلم قبل الفتن قطع اللیل المظلم. تاریک رات جو انتہائی اندھیری رات ہوتی ہے تو اس کے الگ الگ ٹکڑے، ابھی ایک رات کا حصہ گزرا، دوسرا، اس کے بعد تیسرا، یا ایک کے بعد ایک تاریخ سے تاریخ تر ہوتا ہے. ایسے ہی فتنوں کے بعد فتنے آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے حالات ہوں گے تو یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. آدمی صبح مومن ہوگا، شام میں کافر. ویمسی مؤمنا فیصبح کافرا. شام کو مومن ہوگا، صبح میں کافر ہوگا. یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا. آدمی اپنے دین کو دنیا کی معمولی قیمت کے بدلے میں بیچے گا، اپنا ایمان بیچے گا، ضمیر بیچے گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں سستے میں ایک مسلمان بک جاتا ہے. وقف ترمیمی بل پورے مسلمان مخالفت کر رہے ہیں، جانتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے یہاں غلط تصرف ہو رہا ہے، لیکن ایک مسلمان غلط تصرف کر کے بھی وقف کو وقف رکھے گا. گورنمنٹ کے قاعدے کے مطابق اس کو ختم کرنے، اس کو ہتھیانے اور غلط ہاتھوں میں دے دینے کا پروگرام ہے. لیکن اس کی تائید کرنے والے بھی ہمارے بیچ سے پیدا ہو جاتے ہیں. ایک منکر حدیث کو لانچ کیا جاتا ہے، یورپ اور امریکہ سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے. قادیانیوں کا ہیڈ کوارٹر آپ کو برطانیہ میں اور اسرائیل میں ملے گا. داعش کو چلانے والے اسرائیل میں ملیں گے. داعش جو پیدا ہوئے تھے جب ہم شروع میں بولتے تھے تو لوگ دھمکی دیتے تھے
جیسے پاپولر فرنٹ کو بولتے تھے تو کچھ لوگ ناراض ہوتے تھے. آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جال بچھایا جاتا ہے ہمارے لیے، اور ہمارے نوجوان مانتے ہی نہیں ہیں. علماء سے، مسجد سے، بزرگوں سے چھپا کے کام کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، موجودہ حالات کا ایک سچا پہلو ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، غیر اہم سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری قوم مصیبت میں آتی ہے. تو ہمارے درمیان ایسے لوگ لانچ کیے جاتے ہیں، یہ مرزا علی انجینئر، ہاں یہ فلاں اور فلاں بدعقیدہ، اس کو زیادہ لوگ فارورڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب بہت اچھا درس قرآن، لیکن وحدت الوجود پیش کر رہے ہیں. شیعہ سنی مفاہمت کی بات کرتے ہوئے عقیدے کو، منہج کو غیر ضروری قرار دے دیا. اس کا احساس ہی نہیں ہے. ایک آدمی بہت اچھی تقریر کرتا ہے لیکن اس کی تقریروں میں جو ہے زہر ہے، منہج سے انحراف ہے، بدعقیدگی ہے، بدعت کی تائید ہے، اہل حدیث اور اہل حق اور اہل توحید کی مخالفت ہے، پھر بھی لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ناحق کو ناحق اور ناحق کو حق سمجھیں گے، اور ہمارے نوجوان اس میں الجھے رہیں گے. جو کام کرنا ہے وہ نہیں کریں گے. آپ دیکھیے ہماری مسجدوں میں، ہر جگہ مسجدوں میں کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ضرور ملے گا ہر مسجد میں، یہاں میں نہیں جانتا، کوئی ہو تو معاف کرنا، لیکن یہ ایک مسلمانوں کا مزاج بن گیا. اور میں یہ پستی اور انحطاط کی ایک نشان ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں، ہر جگہ قابلیت کا مظاہرہ، اصلاح کی بجائے نقاد. ہم مسلح ہیں، مسلمان کو اصلاح کرنے والا بنایا گیا ہے، ہم تنقید کرنے والے بن گئے، نقاد بن گئے، کیڑا نکالنے میں اپنی قابلیت کا مظاہرہ. امام صاحب تو ایسے، ذمہ داران مسجد تو ویسے. اگر ہے آپ کو کوئی بات تو ان سے جا کے اچھے سے بات کر کے اصلاح کیجیے. آپ نے کہہ دیا نہیں ہوا تو خاموش ہو جائیے. فتنہ پیدا کریں گے، مسائل پیدا کریں گے، الجھائیں گے، کام نہ ہو. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا نقصان کرتے ہیں. اور اس ذہنی ورزش سے کیا ہوتا ہے؟ اصل کام سے آدمی ہٹ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن ابھی بھی میں ایسا سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے موجودہ حالات کی پوری منظر کشی میں نے نہیں کی، لیکن ایک سرسری جائزہ کہ کسی بھی زندگی کے محاذ پر ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمارے حالات ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں، ہمارے عقائد کو خطرہ ہے، دین کو خطرہ ہے. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے جس کا احساس سب سے کم ہے، جس کو میں نے کہا کہ جو بیدار نہیں ہیں، عام مسلمان ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے اپنی جان کا کہ سفر کر رہے ہیں ہجومی تشدد نہ ہو جائے، ہمارے گھر پہ بلڈوزر نہ چل جائے، ہمارے خلاف قانون بن گیا تو ہماری ہندوستانی شہریت کو مسئلہ ہو جائے گا، ہم کو پکڑ کے جو ہے کہیں کیمپ میں لے جا کے ڈال دیا جائے گا، جیسے آسام کے کچھ لوگوں کے تعلق سے ابھی خبر آئی تھی. تو اس قسم کا ڈر تو دنیا داروں کو بھی ہے کیونکہ دنیا لوٹ رہی ہے، مگر دین کے لوٹنے سے آخرت اور دنیا دونوں لوٹ رہی ہے. اور مسلمان ایسے خطرات کی زد میں ہے. کچھ چیزیں ہم نے اسلام کی عمل کر لی تو ہم پورے اسلام کو اور اپنے آپ کو بچا لے گئے، اس غلط فہمی میں نہ رہیے. مسلمانوں کے حالات بہت دیگر وہ ہیں، بدحالی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں آپ چیخیں چلائیں، آپ کا کوئی لڑکا گرفتار ہو جائے، تو خالد عمر 4 سال ہو گیا، بیل تو نہیں ہوئی، ٹیبل پہ ان کا کیس بھی نہیں ہے، بیل بھی نہیں ہو رہی. کئی 100 مرتبہ، مجھے تعداد یاد نہیں ہے، ان کی بیل کی عرضی جو ہے ریجیکٹ ہو گئی. آپ کے نوجوان کئی سال جیل میں رہتے ہیں، 20 سال بعد کورٹ کہتی ہے بے گناہ ہے، ثبوت نہیں ملا، باہر کر دو. لیکن ان 20 سالوں میں اس کے ساتھ کیا گزری، اس کا مستقبل کیا بنا، اگر شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی بچوں کا کیا بنا، اس کے باپ اور دادا کی کمائی ہوئی کیس میں خرچہ ہو گئی کمائی، یہ جس پر ہم فخر کرتے ہیں بڑی پراپرٹی ہے، آن کے آن میں چلی جاتی ہے، کروڑ پتی لوگ فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں. روز ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کا منظر دیکھیے، شہروں کو کھنڈر میں بنا دیا گیا چند مہینوں میں. 40 سے 50 ہزار کے درمیان تعداد بتائی جاتی ہے ابھی غزہ میں صرف، لیکن حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. اہل علم کہتے ہیں، جانکار کہتے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ ہے، بچے بوڑھے عورتیں سب شامل ہیں. درندگی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، لیکن دنیا جو ہے صرف بات چیت کرتی ہے، دکھاوا کرتی ہے. احتجاج کرنے والوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہاں جمہوریت نہیں رہ جاتی، عوام کی کوئی رائے کا حیثیت نہیں ہے. آپ چیختے چلاتے رہے. NRC اور CA کے لیے سال بھر سے زیادہ لوگ بیٹھے تھے، کووڈ میں ختم ہو گیا معاملہ، لیکن قانون واپس نہیں ہوا. کسانوں کے قانون کے لیے بھی 12-13 مہینے لگ گئے. خیر یہ میں نے کچھ اشارہ کیا. اب ایسے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ دیکھیں گے تو ہمارے نوجوانوں کا ایک طبقہ بھی مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہودی مار رہے ہیں، فرقہ پرست جو ہے ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں لڑنا چاہیے، ہتھیار اٹھانا چاہیے.
کیا قرآن میں جہاد نہیں ہے؟ اور آج کل آپ کو ہمارے نوجوان مانے نہ مانے، پاپولر فرنٹ وغیرہ کے ٹائم کہتا تھا میں کہ یہ سبق کچھ ایجنسیز کے لوگ ہم کو سکھاتے ہیں. میں نے کہا نا لاج کا مسلمانوں کو بدنام کرنا، استعمال کرنا آج کی کچھ حکومتوں کی ضرورت ہے، کچھ پارٹیوں کی ضرورت ہے کہ مسلمان نہیں رہیں گے تو ان کے پاس کوئی ایشو نہیں رہ جائے گا. ابھی آپ جانتے ہیں موجودہ سرکار کے بارے میں عام تبصرہ ہے کہ ہندو مسلم جب نہیں ہو رہا ہے تو ان کی حالت خراب ہو گئی، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ، ایک گروہ ایسا پیدا ہو جو جذباتی بات کرے، رد کرے، اور کوئی کرے گا فوراً اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا میڈیا پہ، دیکھو مسلمان یہ کہتا ہے. اور ہمارے کچھ نوجوان یہ کرنے لگتے ہیں، کبھی داعش کے نام پر، کبھی پاپولر فرنٹ کے نام پر، اس سے پہلے کچھ اور تنظیمیں جن پر پابندیاں لگ گئی، ان کو بدنام کیا جاتا ہے، پھر اس کے نام سے اریسٹ کیا جائے گا تو کوئی مسلمان اس کی حمایت نہیں کر سکتا کہ اس پارٹی پر تو کورٹ نے، حکومت نے پابندی لگائی ہے. اب یہ نوجوان جس کو اٹیک کرنا ہے اس کو اس سے جوڑ دیا جائے کہ اس کا کنیکشن اس سے ہے، اس کے صدر کا فون نمبر اس کے موبائل میں تھا، بس کافی ہے. ان کی مجلس میں تقریر میں گیا تھا، کافی ہے، گرفتار ہو گیا، اریسٹ ہو گیا. ہم اور آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، کوئی سیاسی لیڈر بھی کچھ نہیں. وہ کرنے جائے گا تو اس کو بدنام کیا جائے گا، سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. کئی سال ضمانت کی بات بھی نہیں ہوتی تو نوجوان یہ کہتا ہے ہتھیار اٹھاؤ، یہ سازش چلتی ہے. اب اس کو دینی نقطۂ نظر سے ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ ہم سے سوال کریں گے مولوی صاحب آپ تو بہت بزدل ہیں، آپ تو مقابلے کی بات ہی نہیں کرتے، کیا قرآن میں یہ نہیں ہے؟ آپ آمین رفع دین کی، فاتحہ خلف الامام کی، فلاں سنت کی بات کرتے ہو. یہ جہاد اور قتال بھی تو ہے، ہاں ہے، لیکن کب ہے، کیسے ہے، اس کی کیا شرائط ہے، کیا ضروریات ہیں، کیا تقاضے ہیں. ایسے ہی ہے. میں اس بات کو سمجھانے کے لیے لمبی چوڑی بات کروں تو وقت بھی جائے گا اور سمجھ میں بھی. میں نے اسے کئی مرتبہ شاید یہاں بھی کہا ہو کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ اور ہم یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو بیچارہ مزدوری کرتا ہے، جتنا کماتا ہے خرچہ ہو جاتا ہے، پیسہ بچتا نہیں ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے کیا وہ؟ اس کے پاس پس انداز کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ الٹا قرض ہے، مقروض ہے، گھر نہیں بنا پا رہا ہے، شادی بیاہ کا یا کوئی خاص خرچہ ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے. آپ اس کو بولیں گے مسلمان ہو، زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، کیا قرآن حدیث میں زکوٰۃ نہیں ہے، تم کیوں نہیں کرتے؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ جی قابل نہیں ہے زکوٰۃ، اس کی طاقت نہیں ہے. بہت اچھے، وہ زکوٰۃ دینے کی طاقت نہیں رکھتا تو ہم میں سے کوئی اس کو مجرم سمجھتا ہے. ایک غریب آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو ہم اس کو الزام دیتے ہیں کہ اسلام کے ایک رکن پر تم عمل نہیں کر رہے ہو. ایک غریب آدمی حج کے لیے نہیں جا پا رہا ہے، شوق ہے، ذوق ہے، خواہش ہے، نہیں جا پا رہا ہے کیونکہ اس کی طاقت نہیں ہے، تو کیا ہم اسے متہم کریں گے کہ حج کے لیے نہیں گیا ابھی تک؟ رکن ہے، فرض ہے. سمپل بات ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جس چیز کی طاقت نہیں ہے ہم اس پر اس کو الزام دے ہی نہیں سکتے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ مجرم نہیں ہوگا، تو جس کی طاقت نہیں ہے وہ کرنے پر اللہ کے یہاں مجرم نہیں ہوگا. تو ایسے ہی یہ لڑائی بڑائی یا مقابلہ آرائی اگر ہماری طاقت نہیں ہے تو اس پر ہم مجرم کیسے ہو جائیں گے؟ ہم پر جو فرض ہے وہ ہم نے پورا کیا، جنت ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے. ایک صحابی جن کا لقب حسین تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکل گئے، اس کے بعد ان چیزوں نے کلمہ پڑھا. اللہ کے رسول سے ملاقات بھی تھی، لیکن اس کے صحابی کہنے میں ذرا سوال ہے، کوئی سوال اٹھا سکتا ہے. اسلام کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد میدان جنگ میں چلے گئے. اسلام کی تعلیمات سنی تھی، مانا تھا، قبول کر لیا، اسلام مان لیا، اس کے بعد میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بچوں سے سوال کرتے تھے کبھی کبھی کہ کون آدمی ایسا ہے جس نے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی اور وہ جنت میں چلا گیا. ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک، اور جنتی. آپ بولے گے ایسا کیسے؟ ایسے ہوا تھا کہ وہ صبح میں مسلمان ہوا اور ظہر کے وقت سے پہلے شہید ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد اسلام کے دفاع میں آپ کا ساتھ آیا اور شہید ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے. سیرت کی کتابوں میں ہے یہ واقعہ. تو ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی جنت میں ہے نا. اب اگر آپ کی اور ہماری جو طاقت ہے ہم وہ کریں. بتائیے کہ جہاد کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے، اس کے پاس حکومت اور طاقت کا ہونا ضروری ہے.
استطاعت کا ہونا ضروری ہے. جس کے مقابلے کی ہمیں طاقت نہ ہو وہ مقابلہ نہیں کرنا ہے. اب ابھی میں آپ سے سوال کروں، یہاں جو نوجوان اس طرح کی جذباتی بات کرتے ہیں، آپ کے اس حیدرآباد میں ابھی ہم لوگ اس راستے سے آئے، ایک قبرستان سے گزر گئے، راستہ تھا بیچ میں. اس قبرستان میں جا بجا پکی قبریں بنی ہوئی ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس پہ تحریریں لکھی ہوئی ہیں، فلاں کی قبر ہے، سن وفات سن پیدائش یہ ہے. مجھے بتائیں یہ قرآن حدیث سے اس کا کوئی ضعیف روایت میں بھی ثبوت ہے کیا؟ نہیں ہے. چاروں امام میں سے کسی ایک امام کا کوئی قول ہے کہ پکی قبر بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے، ایک بھی نہیں کہتا، سب رد کرتے ہیں، حرام کہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بن رہی ہے. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بھیجا تھا پکی قبریں توڑ دو. حضرت علی نے ابو الحیاج کو بھیجا تھا. اس سنت پر عمل کرنے والا کوئی ابھی ہمارے یہاں جتنے یہاں بیٹھے ہیں کوئی یہ بولے گا کہ چل کے توڑتے ہیں؟ سنت ہے. حضرت ابراہیم نے تو بتوں کو توڑا تھا، چلے گا مندر توڑتے ہیں، توڑیں گے. یہ ایک قاعدہ ہے شریعت کا. اگر آپ کسی برائی سے روکنا چاہتے ہیں، انکار منکر کرتے ہیں، کسی منکر کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، دل سے. لیکن اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، آپ گھر میں تو سختی کر سکتے ہیں، بیٹے پر بیوی پر جائز سختی، لیکن پبلک میں نہیں کر سکتے. شریعت کا نفاذ نہیں کر سکتے، چور کا ہاتھ نہیں کر سکتے. یہاں آپ کی طاقت نہیں ہے، آپ کا اختیار نہیں. اگر اسلامی حکومت بھی ہوگی تو عام آدمی نہیں کرے گا. جیسے یہ نوجوان فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، گولی مار دو، مرتد ہو گیا. اگر آپ اسلامی حکومت دے تو یہ آپ کا پبلک کا کام نہیں ہے، قاضی کا، حکومت کا کام ہے. تو یہ ہماری طاقت نہیں ہے. اور انکار منکر کے اندر یہ شرط ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی برائی سے روکنے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ برائی ختم تو نہیں ہوگی، الٹا اس سے بڑا فساد پیدا ہو جائے گا، تو ایسی برائی سے روکنا حرام ہے. سنا آپ نے میں نے کیا کہا؟ برائی سے روکنا حرام ہے. کب؟ جب آپ کو یہ یقین ہو کہ میں یہ کام کروں گا تو اس برائی کی روک تھام تو نہیں ہو پائے گی، اس کا تدارک تو سدباب تو نہیں ہوگا، الٹا اس کا بڑا نقصان ہوگا. اب ہم پکی قبر توڑنے گئے یا کسی مندر کو حضرت ابراہیم کی سنت بتا کے کوئی اس طرح کی حرکت کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا وہ مندر یا وہ پکی قبر والا عقیدہ درست ہو جائے گا؟ اور ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ فساد پھیلے گا، بے گناہوں کی جانیں جائے گی. یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جب سیدنا ابراہیم نے کیا تھا تو وہ فرسٹ اسٹیپ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کو جہاد کی اجازت اور حکم دیا گیا وہ کس اسٹیپ پہ؟ مکہ میں یہ حکم دیا گیا کیا؟ ہم مکی دور کے حالات سے گزر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کیا کب تک مکی دور رہے گا؟ جب تک یہ حالات رہیں گے، قیامت تک رہیں گے تو ہم اس کو کہیں گے یہی دور ہے. قیامت تک ایک آدمی زکات دینے کا مستحق نہیں ہے، زکات نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑے گا. یہ کلیئر ہے. کیا آج موجودہ تناظر میں مسلمانوں کے لیے یہ خیر ہے، بھلا ہے، ضرورت ہے؟ مسلمانوں کے لیے کرنے کا کام میں نے ابھی شروع میں آیت پڑھی، کیا ہے؟ 3 اسٹیپ ہے ان آیتوں میں. وقت بہت محدود ہے اس لیے میں صرف اشارے کر رہا ہوں. یہ جو آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران کی، بچوں سے نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ 3 آیتیں ہیں. 3 آیتیں جا کے آپ ترجمے سے پڑھیے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 100 کے بعد 101 102 103 یا 102 103 103 104 ایسے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ آیت اور اس کے آگے کی 2 آیتیں، یہ 3 اسٹیپ کہنا چاہیے مسلمانوں کے لیے کرنے کے کام ہیں. اور اس سے پہلے اور اس کے بعد والے کی، یعنی 3 آیتوں سے پہلے اور بعد والوں کو ملائے تو اور زیادہ واضح ہوگا. لیکن مختصر سے وقت میں ہم اس کی تشریح. پہلی آیت میں کہا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. صحابہ نے کہا کہ ہم تو حق ادا نہیں کر پائیں گے، تو قرآن کی آیت دوسری آئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. یہ ایک قاعدہ دماغ میں رکھ لیجیے سارے مسلمانوں کو. یہ ایک قاعدہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے دین کی سہولت ہے کہ ہم کو جو بھی حکم دے رہا ہے اس میں شرط کیا لگائی؟ جتنی ہماری طاقت ہے. جو ہماری طاقت میں نہیں ہے اللہ پوچھے گا. کتنا بڑا کرم احسان ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا کرو، تو اتنا ڈرو. تو جتنی طاقت ہے اتنا ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی پر آپ تقریریں سنتے رہتے ہیں. پوری شریعت پر عمل کو تقوی کہتے ہیں. اور شریعت پر عمل، تقوی، متقی پرہیزگار بننے کے لیے سب سے پہلی ضرورت ہے، سب سے ضروری چیز ہے توحید. آج شام میں اس موضوع پر خطاب ہے. توحید کے بغیر ایک آدمی اچھا آدمی نہیں بن سکتا. کوئی کتنا بھی علم والا ہو جائے،
کتنا بھی بڑا آدمی بن جائے، اگر توحید اس کی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو بیکار ہے۔ آپ پوری دنیا کے مالک ہو جائیں اور توحید نہیں ہے تو آپ سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں، محروم کوئی نہیں۔ توحید آپ کے پاس ہے، آپ فاقہ کرتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں۔ یہ لکھ لے نوجوان، اس سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی کسی کی دعوت دیتے تھے، لڑائیاں ہوئی، جان گئی، قتل ہو گیا، گھر چھوڑ دیا، ہجرت کی، کس لیے؟ توحید کے لیے۔ یعنی توحید اور دین کو بچانے کے لیے دنیا کی ہر چیز، یہاں تک کہ ہماری جان بھی قربان ہو جائے چلے گا، لیکن دنیا کے لیے توحید کو قربان نہیں کرنا۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان لڑکیاں، مسلمان مرد دین دنیا کے لیے مرتد ہو جاتے ہیں، جا کے شرک کرتے ہیں، لوگوں کو، بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، غیر مسلموں کے ایسے کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جس میں شریک ہونا جائز نہیں۔ تو آپ توحید والے ہوں گے تو متقی بنیں گے، اللہ کا ڈر ہوگا تبھی تو آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچیں گے، اللہ کا ڈر ہوگا تبھی تو گناہ ہو جانے پر توبہ کریں گے، اللہ سے حیا ہوگی، شرم ہوگی، تبھی تو آپ اپنے آپ کو دین پر چلائیں گے، غلط کام سے روکیں گے۔ اللہ کی عظمت و کبریائی کا خیال ہوگا، توحید ہوگی، تبھی تو آپ اس کے حکم پر سر جھکائیں گے۔ تو متقی بننا پہلے ضروری ہے۔ پہلی آیت میں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو مسلمان ہونے کی حالت ہی میں مرنا، تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان، مطلب ہر وقت اپنے آپ کو اسلام پر قائم رکھو، کب کس کی موت آئے نہیں بول سکتے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے مسلمانوں کے کرنے کا کام، تقویٰ، یہ آپ کی ذاتی اصلاح ہوئی۔ ہاں، اور دوسرا اسٹیپ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پوری لمبی آیت ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر اللہ کی رسی۔ رات میں نے خطاب کیا، اس آیت کی تھوڑی سی تشریح کی۔ اللہ کی رسی قرآن ہے، اللہ کی رسی سنت ہے، اللہ کی رسی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، دین ہے۔ اس رسی کو پکڑنے کے لیے پہلے اس رسی کا علم ہونا چاہیے۔ تو قرآن حدیث سیکھو اور اس رسی کو پکڑو اور سب مل کے پکڑو، مطلب اجتماعیت ہو، جماعت۔ یہاں جماعت کا عام، ایک مسجد کی بھی ایک جماعت ہے، کھانا کھانے کے لیے اکٹھا ہوئے وہ بھی جماعت ہے، اور بہت سی جماعتیں ہیں، لیکن یہاں جماعت سے مطلب وہ جو حق کی اتباع کرنے والی ہو، سلف کے طریقے پہ قرآن و حدیث کو اختیار کرنے والی ہو۔ اب یہ اگر پورے سماج میں ایک آدمی ہے تو وہ ایک آدمی جماعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جماعت وہ ہے اس وقت ہوگی جب تم اللہ کی اطاعت میں موافق ہو، چاہے اکیلے رہو، بہت بڑی تعداد ہو جائے لیکن وہ شرک بدعت کر رہی ہے، وہ جماعت نہیں ہے، وہ فرقہ ہے، گروہ ہے۔ اس پر میں جاؤں تو لمبی بات ہوگی۔ پہلا اسٹیپ آپ خود سدھریں، دوسرا اسٹیپ جب آپ سدھریں گے تو ملیں گے۔ آپ جب اختلاف کرتے ہیں اس کا مطلب آپ کے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ متقی بن جائیں گے نا تو جماعت کے لیے، دین کے بڑے مقصد کے لیے آپ چھوٹی موٹی باتوں میں لڑیں گے۔ یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں، مسجد میں ہو کہ گھر میں ہو، دوست احباب میں ہو کہ کسی سنستھا اور جماعت میں ہو، جو جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ایک آدمی تیار ہی نہیں ہوتا، اس کو عالم سمجھا رہا ہے، گھر کے بڑے سمجھا رہے ہیں، محلے کے لوگ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں ابا سے ناراض ہو، مل لو، بات کرو، معافی مانگو، جھگڑا ختم کر لو، مانتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ اور رسول کی بات کو قبول کرنے کا مادہ نہیں ہے، اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کی بات کو ماننے کا اور بڑے مقصد کو ترجیح دینے کا جذبہ ہے ہی نہیں، انا ہے، گھمنڈ ہے، میں کیسے مان لوں، میری بے عزتی ہو جائے گی۔ توحید نہیں ہے اس لیے، تقویٰ نہیں ہے اس لیے، یہ گھمنڈ ہے، انا ہے۔ اس کو کچلنے کے لیے پہلے تقویٰ چاہیے، تقویٰ ہوگا تو پھر سب ملیں گے، سب ملیں گے تو تیسری اسٹیپ، میں آیت کے بھی باقی حصے کو چھوڑ کے تیسری آیت کو بیان کر رہا ہوں، وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے۔ خیر کس کو کہیں گے؟ شریعت کو کہیں گے، اور سب سے بڑا خیر توحید ہے جو انبیاء جس کی دعوت دیتے تھے۔ شرک سب سے بڑا شر ہے جس سے منع کرنا ہے۔ اب ہمارے یہاں لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، فضائل اعمال پہ زور دے رہے ہیں، کوئی اقامت دین کی بات کر رہا ہے، توحید جانتے نہیں، سالوں سے لگے ہیں دین کے کام میں، توحید نہیں معلوم، تو آپ دین نہیں سکھا رہے ہو، آپ اقامت دین کر ہی نہیں سکتے اگر اقامت توحید نہیں ہے۔ انبیاء نے اقامت توحید کی، وہی اقامت دین ہے، توحید میں پورا دین آ جائے گا۔ یہ تین اسٹیپ مسلمانوں کے کرنے کے کام ہیں، اس میں سے ایک ایک اسٹیپ پر ایک ایک گھنٹے سے زیادہ بولا جا سکتا ہے، میں نے شارٹ میں کہا۔ اب اس کو مضبوط بنانے کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو میں نے کہا، ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ نہیں لڑنا چاہیے،
کچھ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ سیاست میں حصہ لیں، سیاسی پارٹی بنائیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اور بچوں کو تعلیم، دنیا کی تعلیم میں ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، سائنٹسٹ، آئی پی ایس اور فلاں بنانا چاہیے تاکہ گورنمنٹ میں جائیں تو وہ بہت اچھے کام کریں گے۔ مجھے بتائیے کہ ہمارے یہاں ڈگریاں کم ہیں کیا؟ ہاں کم ہے دوسروں کے مقابلے، لیکن جو ہیں یا جن ملکوں میں ہیں ان سے مسلمانوں کا کتنا بھلا ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مسلمان، آپ اور ہمارے درمیان ایک مسلمان بڑا ڈاکٹر بن گیا، ایک کلکٹر بن گیا، ہم اخبار میں مبارکباد دیتے ہیں، استقبالیہ دیتے ہیں، ارے ایک مسلمان نے جو ہے نام روشن کیا اپنے گھر کا، شہر کا، فلاں پوسٹ پہ چلا گیا، بڑی اچھی بات ہے، اس کو میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسے کتنے لوگ جن کا ہم نے استقبالیہ دیا، اعزاز پیش کیا، خوشی منائی، مسلمانوں کے آج کی تاریخ میں کتنا کام آتی ہے، مسلم مسائل میں وہ قوم کی کتنی نمائندگی کرتے ہیں، وہ خود کتنا دین جانتے ہیں، کلیکٹر بن گئے، سائنٹسٹ ہو گئے، منسٹر بن گئے، اونچی پوسٹ پالی، بہت بڑا ہاسپٹل کھول لیا، ڈاکٹر بن گئے، لیکن کبھی آپ دیکھتے ہیں ہو گے کچھ نہ کچھ، ہم آج کہتے ہیں کہ آج کل ایک کامن بات ہو گئی ہے، ڈیلیوری کرنی ہے تو بولتے ہیں کہ نہیں نارمل ہوتی ہی نہیں ہے اب جلدی، گائنیکولوجسٹ بولتا ہے کہ نہیں اگر تھوڑی دیر میں آپریشن نہیں کیا گیا، سرجری کیا بولتے ہیں اس کو، سیزر نہیں کیا گیا تو بچے کی جان کو خطرہ ہے، کبھی ماں کی جان کو خطرہ ہے، آدمی فوراً بولتا ہے چلیے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، پیسہ تو کما لیں گے، جان بچانا ہے ہمیں۔ ڈاکٹروں کے پوچھیے تو کہتے ہیں کہ یہ ہم جب اتنا پیسہ خرچ کر کے ڈگری حاصل کرتے ہیں تو یہی کریں گے نا، سر میں درد ہے تو بولیں گے پیٹ کا آپریشن کرنا ضروری ہے، پھر سرجن بناؤ، گولی دوا دے کے کیسے کام چلاؤں گا؟ میں اس بات کی طرف اشارہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھیے ایک بات دماغ میں رکھیے کہ دنیا کی یہ تعلیم اور پوسٹ غیر اہم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اہم ہے، ضروری ہے، اس میں اپنے بچوں کو ڈالنا چاہیے، لیکن اگر آپ کا بچہ سائنٹسٹ بن گیا، دنیا کما لیا، پورا حیدرآباد خرید لیا، لیکن اگر اسے توحید اور آخرت نہیں معلوم ہے تو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، بچیں گے نہیں۔ تو ضروری ہے کہ تربیت ہو۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تعلیمی ڈگری، کچھ لوگ کہتے ہیں تعلیمی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو مالی اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے۔ کتنے مضبوط ملک ہے مسلمانوں کے، کتنا فائدہ ہے۔ ابھی غزہ اور ابھی خبریں آ رہی ہیں لبنان پر اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل اور لبنان، حزب اللہ خود شیعہ ہے، ان کے ساتھی ہیں، یہودی ہمیشہ سے شیعہ جو ہے یہودیوں کے کتے رہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، پرانے علماء کے، پوری تاریخ میں ان کا ساتھ دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے حقیقت ابھی کچھ دن میں سامنے آئے گی، ہم اس پہ تبصرہ نہیں کرتے کہ واقعی حملہ ہو رہا ہے یا کوئی اور گیم کیا جا رہا ہے، دکھاوا کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ کچھ اور ہے، اور ہے اصل دشمن دونوں کے سنی مسلمان، اصلی مسلمان، خاص طور سے سلفی، کوئی مانے نہ مانے۔ امریکہ، اسرائیل کے جو انٹیلیجنس ہے، تھنک ٹینکس ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اصلی اسلام سلفیوں کے پاس ہے، اہل الحدیث کے پاس ہے۔ آپ رپورٹ نکال لیجیے، بہت آسان ہے آج کے زمانے میں، ان کا تھنک ٹینک کی یہ رپورٹ ہے، اس کو نہیں برداشت کریں گے، دوسرے تو چلیں گے، اور دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ابھی وقف بل کی تائید کون کر رہے ہیں؟ صوفیہ، اتحاد صوفیہ کے نام ہے، خبریں پڑھ رہے ہیں، آج پڑھ لیجیے۔ 10 سال بعد آپ جب لوگوں کو بولیں گے کہ یہ لوگ ایسا کر رہے تھے تو آپ سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، آپ بولنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ جیسے انگریزوں کے زمانے میں بہت سے مولوی اور مسلک کے لوگ جو ہے انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے، آج آپ بول نہیں سکتے، آج آپ حقیقت بتائیں گے تو فساد ہو جائے گا۔ انگریزوں سے وظیفہ لیتے تھے، انگریزوں کی مخبری کرتے تھے، کہتے تھے یہ وہابی آمین بھی ظاہر کر رہا ہے، یہ انگریزوں کا دشمن ہے، اگر آمین بول دیا مسجد میں تو گرفتار کر لیتی تھی، اس کی آئی ڈی کالا پانی بھیج دیتی تھی، لیکن وہ آج لوگ جانتے نہیں ہیں، تو جو بکنے والے ہیں وہ ہیرو بن جاتے ہیں بعد میں۔ بہرحال مختصر یہ کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تعلیمی لائن، اقتصادی لائن، سیاسی لائن اور بہت سارے دوسرے دنیا کی طاقتیں، مسلمان ان چیزوں کو حاصل کریں تو ان کے پرابلم سالو ہوں گے، مشکلات حل ہوگی، یہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اسباب ہو سکتی ہیں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مختصر وقت میں مختصر بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے کرنے کا کام،
مسلمانوں کی کامیابی، سعادت، عزت، بلندی کا راز صرف اور صرف یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں، تعلیم میں، تربیت میں، تزکیے میں، مسائل کے حل میں۔ آپ اور ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سنتے ہیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کو لگتا ہے کہ یہ دنیا الگ ہے، قرآن حدیث کی دنیا الگ ہے۔ نہیں، قرآن حدیث قیامت تک کے مسائل کے لیے، ہمارے موجودہ حالات اور مشکلات کو حل کرنے والا بھی ہے۔ ہمارے اندر جذبہ ہو تو دکھائی دے گا، سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ کام راستہ ذرا مشکل ہے، جذباتی نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ جو لوگ جذباتی باتیں کرنا چاہتے ہیں، دکھاوا کرنا چاہتے ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں مشکلات نظر آتی ہیں۔ وہ حکومتوں سے لڑنے کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے درمیان کے شرک سے لڑنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ پکی قبر نہیں توڑ سکتے، شرک کو رد نہیں کر سکتے، بدعت کو بدعت کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں گائے بھی گابن بیل بھی گابن، یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح، سب اپنے اپنے طریقے پہ عمل کرو۔ کوئی شرک کرتا ہے کرنے دو، بدعت کرتا ہے کرنے دو، الگ الگ فرقے بنتے ہیں، جہنم کے راستے میں چلتے ہیں، چلنے دو، ایک ہو جاؤ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ نبی کی تعلیم ہے، منہج ہے؟ آپ نے تو صاف صاف کہا 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی جنت کے راستے پہ ہوگا۔ آپ کہتے ہوئے نہیں 73 صحیح ہے، تو نبی کی بات مانے کیا آپ کی؟ تو مختصر بات یہ ہے کہ آپ اور ہم غور کریں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن سیریس نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی بن کر جس سماج اور معاشرے میں مبعوث کیے گئے، وہ سماج اور معاشرہ کیسا تھا؟ اس میں کتنی اچھائیاں تھیں، کتنی خرابیاں تھیں؟ جی، جاہلیت والا معاشرہ تھا، ہر قسم کا شرک تھا، ہر قسم کا ظلم تھا، ہر قسم کا گناہ اور فساد عام تھا، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی تھی۔ ہاں، عورتیں کتنی مظلوم تھی، انسان نہیں مانی جاتی تھی، بیچی خریدی جاتی تھی، وہ کتنی مظلوم تھی۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنا قرآن میں ذکر ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پر سالوں سال جنگوں کا ہونا، اور یہ صرف عربوں کا معاملہ نہیں تھا، دنیا کا کوئی علاقہ، کوئی حصہ، کوئی ملک فسادات سے، جہالت اور جاہلیت سے محفوظ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اس کو تصور میں لائیے۔ میں جو موجودہ حل کی بات میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں آئے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ جب اعلان کیا تو کیا ہوا؟ پورے شہر نے آپ کی مخالفت کی، آپ کو صادق امین سب سے اچھا آدمی مانتے تھے، لیکن دشمنی کیوں تھی؟ دعوت کی وجہ سے۔ آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بننے کے لیے آپ غلط کو غلط مت بولو۔ ایک بدعتی کو بولے کہ آپ کی جو کر رہے بدعت ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ مطلب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا طریقہ بتا رہے ہو کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو شرک کہا تو دشمن ہوئے نا۔ مکہ والوں کو شیخ محمد الوہاب نے بڑا اچھا نقطہ لکھا ہے۔ وہ لکھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہتے مکہ والوں سے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کا حق کسی اور کو دینا بہت بڑی گناہ ہے، معاف نہیں ہوگا، ظلم ہے، تو مکہ والے برا نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے صرف اتنا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تم ان معبودان باطلہ کو، لات اور منات کو، ان کو جو وسیلہ بناتے ہو اور وسیلہ بنا کے پوچھتے ہو، یہ شرک ہے، تم شرک کر رہے ہو، تم جو کر رہے ہو وہ شرک ہے، وہ اللہ کا حق غیر اللہ کو دے رہے ہو، یہ معافی کے لائق نہیں ہے، اس سے ناراض تھے وہ۔ تو آپ کو، ہم کو صرف یہ نہیں کہنا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جیسا کہ آج کچھ لوگ دین نما کام کرنے والی تنظیمیں، مسلک لوگ کرتے ہیں، ارے نہیں یہ سب مت بولو، لوگ ناراض ہوں گے، ہونے دو۔ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے؟ لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہیں، آپ مسلمان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی معبودیت کا اقرار کرتے ہوئے غیر معبودوں کا رد کریں، انکار کریں۔ اس کی بے شمار دلیلیں ہیں، عقیدے کی کتابیں بھری پڑی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، تو آپ کو رد کرنا پڑے گا۔ میں ان کو معبود نہیں مانتا، ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ تم شرک کر رہے ہو، اپنی قوم سے کہا، نمرود سے کہا، صرف یہ نہیں کہا کہ شرک گناہ ہے، یہ کہا کہ تم جو کر رہے ہو شرک ہے۔ یہ رد کرنا پڑے گا، اس رد کے بغیر دین محفوظ نہیں رہے گا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے جب یہ دعوت دی، سارا مکہ مخالف ہو گیا۔ پھر آپ پوری سیرت کا مطالعہ کیجیے، اور میں بہت کہوں گا نوجوانوں سے، آج میں آیا ہوں، میری ایک بات کی ضرور مان لیجیے آپ لوگ۔ ہاں، یہ وقت دے رہے ہیں، اللہ اپنوں کو جزائے خیر دے، ہمارے اجتماع کو فائدہ مند بنائے رب العالمین، اخلاص والا۔ لیکن میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کوئی ایک یا دو، کم سے کم
دو معتبر کتابیں لا کے رکھیے، اور رکھنا نہیں ہے صرف، لازمی طور سے گھر کا ہر فرد، مرد عورت بچے خاص طور سے نوجوان ضرور پڑھیں۔ سیرت پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے، واجب فرض۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ہر معاملے میں نمونہ بنانا ہے تو آپ کی سیرت پڑھیں، اور اس سیرت کو پڑھے بغیر، ابھی ہماری بات ہو رہی تھی ہوٹل میں عدنان صاحب وغیرہ سے، کچھ باتیں آئیں تو تذکرتاً میں نے ذکر کیا کہ آج کل جو نوجوانوں کی نئی نسل کی جو خرابیاں ہیں، بڑوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، یہ اس کو انگریزی والے جنریشن گیپ کہتے ہیں۔ وہ گیپ جنہی اعتبار سے دیکھیے، ہم جو چھوٹے تھے، یہاں بزرگان ہیں، میرے بھی بزرگ ہیں، کہ وہ جانتے ہیں پرانے زمانے میں ہمارے بڑوں کے یہاں یہ جب موبائل نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، گھروں میں ٹی وی کو لانا بھی برا سمجھا جاتا تھا، تو گھروں میں بزرگ، گھر کے جو بزرگ ہوتے تھے وہ چھوٹے بچوں کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے واقعات سناتے تھے، صحابہ کے واقعات سناتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہم اپنے والد صاحب سے کہا کرتے تھے کہ آج فلاں نبی کا واقعہ قصہ سنائیے، آج فلاں کا سنائیے، فلاں صحابی کا واقعہ بتائیے۔ آپ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، جب آپ حضرت ابراہیم کا واقعہ اپنے بچے کو بتا رہے تھے اور بتاتے ہیں کہ ان کا اور قوم کا جھگڑا کیا تھا، باپ سے کیوں لڑائی کی، قوم سے کیوں معاملہ ہوا، کیوں ان کو آگ میں ڈالا گیا، تو ضمناً آپ یہ میسج دے رہے ہو کہ حضرت ابراہیم آگ میں جلنے کو تیار ہیں لیکن شرک کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ ایک سبق دے رہے ہو بچے کو کہ مرتد نہیں ہونا۔ آج ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں کالج میں، گلیمر میں جانے میں، حلال حرام کی تمیز تو دور کی بات ہے، سود لیے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے، ان کو یہ میسج ملتا ہے دنیا سے اور وہ مان لیتا ہے۔ ہم نے سنایا ہی نہیں نا کہ ہمارے اصحاب کرام نے دنیا کو ٹھوکر مار دی، مرنے لگے تو رونے لگے، ہاں شاید ڈر گئے، کہا نہیں ڈرا نہیں ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے ایک ہی جان دی ہے، تم ابھی مارو گے مر جاؤں گا، میرے ہر بال پہ جان ہوتی نا سب قربان کر دیتا اللہ کے۔ یہ واقعات آپ سنائیے، پڑھائیے، ہاں تو ہمارے اب اس کی بجائے ہمارے بچے موبائل دیکھ رہے ہیں، نیٹ دیکھ رہے ہیں، یورپ کا سماج معاشرہ، فلم کا گلیمر جو دکھائی دیتا ہے، جو پردے کے پیچھے حقائق ہے وہ نہیں معلوم کہ ان کی زندگی کتنی گندی اور غلیظ ہے، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، قدم قدم پر بکنا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، انہیں یہ دکھایا جاتا ہے، نوجوانوں کو چمک دم ہماری بچیوں کو دکھائی دیتی ہے کہ یہ عورت ہے، دیکھو اتنی آزاد ہے، ان کو ٹی وی چینل پہ بتایا جاتا ہے ہندو سماج میں، عیسائی سماج میں اتنی آزادی ہے، لیکن وہ یہ خبر نہیں دیکھتی کہ ہر منٹ میں امریکہ میں ایک عورت جو ہے عزت آبرو لٹا دیتی ہے، اس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، اس کو زنا بھی جبر ہوتا ہے۔ یہاں ہندوستان میں واقعات ہو رہے ہیں، فوجیوں کے دوست کے فوجی کے ساتھ نکلے، ابھی اڑیسہ میں ہوا کہ بیٹی اور کیپٹن کے ساتھ میں جو ہے پولیس اسٹیشن میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ ان سب سے تحفظ کا راستہ کیا ہے؟ یہ دین اور اسلام کی تعلیمات اپنی بچیوں کو بتائیں، ہماری صحابیات کا نمونہ بتائیں، عزت و آبرو کی کتنی قیمت ہے، کیسے حفاظت کی جائے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا، واپس آؤں، کہ سیرت سے، واقعات سے یہ کتابیں رکھیں اور یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج کی جس کے بارے میں نے ابھی ذکر کیا کہ کتنا خراب تھا، کیا آج کا سماج اس سے زیادہ خراب ہے؟ ہو سکتا ہے بعض اعتبار سے ہو سکتا ہے اور بعض اعتبار سے نہیں۔ آج کل حقوق انسانی کی لوگ بات کرتے ہیں اور بہت ساری مہذب تہذیب کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو تہذیب اور حقوق کی بات ہے نا، یہ اسلام نے ہی دنیا کو سکھائی ہے، ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں یہ بھی ثابت کر کے بولا بیان کرتا ہوں کہ دنیا میں آج جو حقوق انسانی کی، انفرادی حق کی، عورتوں کی عزت کی بات کی جاتی ہے، یہ دوسرے مذہب کے لوگ جو آج عورتوں کی عزت کی بات اور مسلمانوں پر ظلم کی بات کرتے ہیں۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت عورتیں بیچی خریدی جاتی تھی، سامان سمجھی جاتی تھی، کسی قوم میں انسان نہیں مانی جاتی تھی۔ آج بھی جو ہے وہ کیا نام ہے، جین مذہب اور کئی مذہب کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عورت کے کالم میں اگر کوئی انسان ہے تو اس کو موکش اور نجات نہیں مل سکتی۔ دنیا میں اس کو نجات پانے کے لیے دنیا میں مرد کے کالم میں جنم لینا ہوگا، پھر اس کے بعد نجات ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ ان کو انسان مانتے ہی نہیں ہے، شریعت کا مکلف نہیں مانتے۔ ہندو دھرم، عیسائیت میں آج بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں مذہبی اعتبار سے، لیکن دکھاوا کرتے ہیں کہ ارے اسلام میں جاتی ہے۔ اسلام نے جو عزت اور جو حقوق اس عورتوں کو دنیا کا کوئی مذہب نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے۔ اللہ کے گھر میں، اب یہ کوئی میں پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کو وجہ بصیرہ، یہ آپ بحث کریں گے،
یہ آزادی نسواں پر کام کرنے والی بہت سی عورتیں آج اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں. یورپ اور امریکہ کی بہت سی عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں اور ہماری مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. ان کو تجربے کے بعد یہ پتہ چلا کہ دنیا نے ہم کو آزادی کا سبز باغ دکھا کر جو ہے ہمارا استحصال کیا. جب تک ہمارے جسم میں ہمارے چہرے مہرے میں کشش ہے اس وقت تک ہم کو فیشن کے ریمپ پہ چلایا. بعد میں سال 2 سال کے بعد کہا کہ اب یہ نہیں چلیں گے, دوسرے فریش لوگوں کو لاؤ. یہ ان کے الفاظ میں ذرا سا مہذب بول رہا ہوں, بہت تہذیبی کے بولتے ہیں. بہرحال مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو 23 سالہ دور نبوت میں 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جاہلی معاشرے کو دنیا کے سب سے مہذب معاشرے میں تبدیل کر دیا. یہ میری ایک بات آج کی تقریر میں موضوع کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں سمیٹے وقت ہو گیا ہے. ایک بات سے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا نوجوان جو جنگ کی بات کرتا ہے, ڈگری کی بات کرتا ہے, اقتصادیات کی, سیاسی طاقت کی بات کرتا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو کب ملے گی؟ جب آپ کے اندر روحانی طاقت ہوگی, ایمانی طاقت ہوگی, اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ سے ربط ہوگا, اس کے دین سے تعلق ہوگا. اگر یہ ربط ہے تو آپ زندہ ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ کا وجود اور آپ کی قیمت ہے. ایمان نہیں ہے, اللہ سے رابطہ آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ کی قیمت نہیں, آپ کیڑے مکوڑے ہیں, کوئی بھی مسل دے گا, کوئی عزت نہیں ہے اللہ کے. 5 وقت کی نماز پڑھے تو اللہ کہتا, اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ہوگا بندہ. اب آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہودی کا بم آپ کو مارے یا ہجومی تشدد آپ کو کچلے یا آپ کے گھر پر بلڈوزر چلتا ہو. لکھ لیجئے میں جو کہہ رہا ہوں, ایمان ہے میرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت کو اختیار کیجئے, اور آپ کے طریقہ تربیت میں ہے کہ آپ بچوں کو, عورتوں کو, سماج کو, معاشرے کو سب سے پہلے توحید سکھائیں, اللہ کی معرفت سکھائیں, اللہ کا ڈر دل میں پیدا کریں, اللہ سے شرم و حیا آئے, اللہ رب العالمین سے محبت ہو دوسری تمام محبتوں سے بڑھ کر. ماں باپ محبوب ہے, ٹھیک ہے, اللہ سے زیادہ نہیں. بیوی محبوب ہے, شوہر محبوب ہے, بیٹا محبوب ہے, سب محبوب ہے, لیکن اللہ کہے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح بیٹے کے گلے میں چھری چلانے کے لیے تیار ہو, تب ہم مومن ہوں گے. یہ تعلق, یہ محبت ہوگی تو ہمارے اندر خیر ہوگا. تو پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا شارٹ میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, میں نے آیت پڑھی, هو الذی بعث فی الامیین رسولا, کہ اللہ ہی ہے جس نے امیوں میں, ان پڑھ لوگوں میں, 5-7 منٹ اور لے لوں شیخ, امیوں میں رسول بھیجا, یتلو علیہم آیات. امی تھے, ان پڑھ لوگ تھے, جاہل لوگ تھے, ان میں رسول بھیجا. رسول کا کیا کام تھا؟ قرآن کا 4 کام, ہم کو یہی کرنا ہے. یتلو علیہم آیات, ان پر قرآن کی آیتوں کو, اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے, وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرتے. یہ میرے ہاتھ میں کچھ کاغذ ہیں, میں نے اس میں جو پوائنٹس لکھے آپ کو سامنے پیش کرنے کے لیے, تزکیہ اور تربیت کے لیے اس پر آ ہی نہیں سکا اور وقت ختم ہو گیا, لیکن غیر ضروری بات نہیں کی, یہ کسی اور موقع سے انشاءاللہ. بہت اہم ہے, بہت پیاری چیزیں کہ کیسے تربیت کریں, تزکیہ کریں جیسے نبی نے کیا. یہ بھی ایک پوائنٹ دھیان میں رکھیے کہ تزکیہ یعنی صفائی. اب ہمارے یہاں تزکیے کا لفظ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ صوفی لوگوں نے اس لفظ کو اچک کے خاص کر لیا اپنے لیے, جبکہ ان کے یہاں تزکیے کا طریقہ کہ پیر صاحب نے, ہمارے سلسلے نے چشتی, قادری, نقشبندی, سہروردی, رفاعی, فلانی جو سلسلے ہیں, ہر سلسلہ اپنا اپنا طریقہ بتاتا ہے کہ ایسے بیعت کر لو, پھر یہ کر لو, پھر یہ حقی لگانا, یہ وظیفہ کرنا, یہ جو ہے میڈ ان انڈیا اور بنائے بناوٹی وظیفہ اور عبادت ہے, دعا ہے, ذکر ہے, یہ کرنا تو تمہارے ہاتھ تزکیہ ہوگا. یہ گمراہیاں ہیں. تزکیہ یعنی دل کی صفائی, تزکیہ مطلب صاف کرنا, عقیدے کو, دل کو, زبان کو, کیریکٹر کو, ہر چیز کی صفائی کرنا, تزکیہ. اور اس میں تربیت شامل ہے. تربیت بہت ضروری ہے. ابھی میں نے ایک آیت اس سے جوڑ دوں, ٹائم نہیں ہے, صرف سرسری. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. میں اس آیت کے تناظر میں لوگوں سے پوچھتا ہوں, بچوں سے, عورتوں سے پوچھتا ہوں, ماں بہنوں سے, کہ سوچیے آپ کا بیٹا, دنیا میں آپ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی ان کو تماچا مار دے, اس کا ہاتھ کٹ جائے, ہاتھ ٹوٹ جائے, ہڈی ٹوٹ جائے. کوئی ماں باپ پسند کرتے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے,
خرچے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا درد ہم سے دیکھا نہیں جائے گا۔ کیا یہ ہمیں برداشت ہے کہ وہ جہنم کی اس آگ میں ڈالا جائے جس کی جو آگ ڈامر سے تارکول سے زیادہ کالی ہے، جہاں موت کو بندہ پکارے گا موت نہیں آئے گی، چمڑیاں جل جانے کے بعد نئی چمڑیاں آ جائے گی، اوپر سے بھی آگ نیچے سے بھی آگ، آگ کا بچھونا، آگ کا کی چادر، دلوں میں اندر تک آگ گھسے گی، ہر طرف سے قرآن نے کہا موت آئے گی لیکن وہ مرے گا نہیں، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ کیا ہم پسند کریں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے، رب کریم کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ کس آگ سے؟ وقودها النار والحجارہ، جس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، پتھر بھی جلیں گے اس میں۔ کیسے بچائیں گے؟ حضرت علی نے اس آیت کے ضمن میں کہا اپنی اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے۔ صحیح تربیت کریں گے کیسے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صوفیوں کی تزکیہ نہیں، فضائل اعمال سے نہیں، حکومت کے قائم کرنے کے جو ہے سطحی اور جذباتی نعروں سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو آج دنیا سلفیت اور اہل حدیثوں کی تعلیم دعوت کا حصہ ہے، کہ وہی طریقہ اختیار کیا جائے ہر معاملے میں جو اللہ کے نبی نے کیا۔ سب سے پہلے تربیت کے لیے عقیدے پر زور دیا جائے، اپنے بچوں کو علماء سے جوڑیے، بزرگوں سے جوڑیے، موبائل اور فلموں کی بجائے مسجد سے جوڑیے، جو واقعات بتائیں یہاں کے علماء کو آپ ہائر کیجئے۔ آپ ان علماء کو، میں اکثر کہتا ہوں، شاید یہاں اس سے پہلے بھی کہا، ان علماء کو ان سے زیادہ تنخواہ دے، اگر ایک عالم اور امام آپ کے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ منہج کے مطابق اگر تربیت کرتا ہے نا، تو اس کا معاوضہ آپ دے نہیں سکتے، آپ کی طاقت نہیں ہے۔ کتنا بڑا احسان جو وہ کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر بنانے والا کر رہا ہے، وہاں آپ ڈونیشن بھر رہے ہیں 10 لاکھ 25 لاکھ روپیہ 50 لاکھ روپیہ ڈاکٹر بنانے کے لیے، یہاں قرآن سکھانے کے لیے آپ 10,000 نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے یہ بتاتا ہے کہ دین کی ہمارے نزدیک قیمت ہی نہیں ہے، تو یہ قیمت پہلے جانے۔ ہم قیمت نہیں جانیں گے تو بچوں کو کیا بتائیں گے؟ برتن سے وہی ٹپکے گا جو برتن میں ہوگا۔ ہمارے اندر ہی جب نہیں ہے، ہم ہی خود مسجد نہیں جاتے تو بچہ ہمارا بیٹا کیا جائے گا؟ تو پھر ہم بچے کو جہنم سے بچا رہے ہیں۔ تو تربیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بتا رہے ہیں، تربیت میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو کہہ رہے ہیں، بچے ہیں، یا غلام ہے بیٹے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ سامنے سے مطلب اللہ بھی وہ وجود کے ساتھ نہیں آ جائے گا، مدد کرے گا۔ یہ تعلیم، اور یہاں میں رک کے کہنا چاہتا ہوں کہ اہمیت مسلمانوں کی، کاش وقت ہوتا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ میں نوجوانوں سے اور سارے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس حکومت نہیں ہے، آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے، آپ کے پاس مقابلے کے سادھن اور وسائل نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس سب سے زیادہ کارگر ایسے ہتھیار ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا، کہیں آپ سے الگ نہیں ہو سکتا، جو دنیا کے کسی ہتھیار کو بھی بیکار کر سکتا ہے، اس سے آپ کو محفوظ بنا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے وہ ہتھیار؟ دعا۔ اس دعا کی بنیاد ایمان، اللہ پر توکل، یہی تربیت کرنی ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، شاید یہاں بھی کہا تھا، کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، واقعہ پورا جانتے ہیں ہم۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ کے پاس، حضرت یونس علیہ السلام کے پاس نکلنے اور بچنے کا کیا سادھن، ذریعہ، وسیلہ تھا؟ کیا تھا؟ کوئی نیٹ ورک نہیں تھا، کوئی کنیکشن نہیں تھا دنیا کے کسی انسان سے، کوئی ذریعہ نہیں تھا، صرف اللہ سے کنیکشن تھا، ایمان والا، دعا والا۔ تو جب آپ عقیدے میں صحیح ہوں گے، اللہ رب العالمین سے آپ کا رابطہ ہوگا، تو یہ حکومتیں کیا ہے؟ فرعون کی طاقت قوت، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل جو بہت ٹوٹے پھوٹے بچے بوڑھے عورتیں تھے، پورا غزہ آج تباہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو، ٹوٹے پھوٹے لوگوں کو دریا میں راستہ پیدا کر کے جو ہے نکال دیا، فرعونیوں کو غرق کر دیا، کیا وہ بچا نہیں سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرودیت اور وقت کی ساری قوم کی طاقت لگی ہوئی تھی، آگ جلائی۔ ہم قصے کی طرح پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے یہ سبق اور بچوں کو سبق دینا چاہیے، خود لینا چاہیے۔
جو علامہ اقبال کا شعر سب کو یاد ہے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ہم صرف بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور جب مسلمانوں میں مسائل کے حل کی بات آتی ہے تو ہم الٹی سیدھی باتیں جو اللہ اور رسول نے نہیں بتائی کہ ارے مولوی تو دوسری باتیں کرتے ہیں. ارے جیسے نار نمرود تھی، جیسے فرعون کا قبضہ تھا، ایسے ہی تو ہمارے اوپر ہجومی تشدد ہو رہا ہے، غزہ پر حملہ ہو رہا ہے. بوسنیا چیچنیا کو جو ہے لاشوں کا انبار کا ڈھیر لگا دیا گیا تھا، گجرات میں جو ہے قتل عام کیا گیا تھا، مسلمانوں کے خلاف قوانین. فرعون بھی تو بچوں کو قتل کرتا تھا نا، ہمارے بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کا حل کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا بتایا؟ جو آج لوگ بتا رہے ہیں وہ بتایا تھا کیا؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے تربیت کی جائے قوم کی، اللہ سے جوڑا جائے، ایمان مضبوط کیا جائے. جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے. جو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گی، اللہ اس نگاہ کو بے دور کر دے گا. ہاں آزمائشیں آئے گی، ایک راستے پر چلنے کے لیے دقت کٹھنائی پریشانی آئے گی. جنت میں ہوگا دکھ نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، تربیت تو مشکلات آئیں گی، اور اس میں کہیں کہیں جی کو کڑا کرنا پڑے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ اس میں تھا تربیت کے تناظر میں. میں اس کا ذکر کر دوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب انتقال کرنے لگے تو بہت تھوڑی پونجی تھی. بلایا 11 بیٹے تھے، کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا آخری وقت لگ رہا ہے، تمہارے لیے کوئی زیادہ نہیں. پہلے بہت امیر تھے، یہ دیکھیے یہ بھی اکثر بڑی دلچسپ بات ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت رئیس تھے، اعلیٰ قسم کے لباس خوشبو استعمال کرتے تھے. خلیفہ بنے ہیں تو سب بیت المال میں ڈال دیا، غریب ہو گئے. آج ہمارے یہاں کوئی کارپوریشن میں یا میونسپلٹی میں اگر ایک جھوپڑے والا جاتا ہے تو اگلے سال اس کا بنگلہ بن جاتا ہے، غریب امیر ہو جاتا ہے. وہ امیر غریب ہو جاتے تھے، ابو بکر صدیق غریب ہو گئے، امیر تھے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بیٹوں سے کہا کہ میں تھوڑی پونجی چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن مجھے اس کا دکھ نہیں ہے. اگر تم یہ بیان کرنا چاہتے ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے مسلمانوں کو اس تناظر میں، اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم نیک ہو، اگر تم برے ہو، گنہگار ہو، غلط راستے پر چلنے والے ہو، تو پھر مجھے کوئی دکھ نہیں ہے کہ میں برے لوگوں کے لیے کوئی ترکہ چھوڑے نہیں جا رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں بڑی دولت چھوڑوں اور تم میرا کام گناہ میں استعمال کرو. اگر تم گنہگار رہو گے تو بے فائدہ ہے، میں بھی شاید اس میں شریک ہو جاؤں تمہارے گناہ میں اس پیسے کی وجہ سے. لیکن اگر تم نیک صالح اور متقی پرہیزگار رہے تو مجھے فکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں وعدہ کیا ہے. قرآن کو مانتے تھے نا وہ، ہم لوگ نہیں مانتے. ارے مولویوں کی بات کے پیچھے کون جائے، وہ تو حل بتاتے تقویٰ توحید. اس سے کیسے حل ہوگا؟ اسی سے حل ہوگا. قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے راستے سے روزی دے گا جو وہ سوچ نہیں سکتا. تو قرآن کہہ رہا ہے تقوی سے آپ کو روزی ملے گی، اللہ پہ بھروسے سے روزی ملے گی. آپ کہتے ہو کہ مولوی جو بتا رہے سمجھ میں نہیں آتی، لاجیکل نہیں ہے. لاجیکل ہے اگر آپ غور کریں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ یتولی الصالحین، کہ صالحین کو، نیک لوگوں کی نگرانی کرنے والا اللہ ہے. اگر تم نیک لوگ ہوگے نا تو اللہ تمہارا نگراں رہے گا. لہذا راوی کہتے ہیں اس واقعے کی کہ میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات جب ہوئی تو 11 دینار انہوں نے صرف ترکہ چھوڑا تھا. 11 دینار. ایک بیٹے کو 1 دینار ملا. 11 بیٹے تھے، شاید بیٹیاں نہیں تھی. ایک بیٹے کو 1 دینار. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دن میں میں نے دیکھا کہ ان کے ایک بیٹے لاکھوں کی تجارت کر رہے تھے. اللہ نے اتنی برکت دی. اور مروان کے بیٹوں کو لاکھوں کا ترکہ ملا. میں نے ان کے پاس بچوں کو دیکھا کہ بھیک مانگ رہے تھے کچھ دنوں بعد. اگر آپ اپنے بچوں کو ایمان والا نہیں بنائیں گے تو کتنا بھی پراپرٹی اس کو ترکے میں دے کے جائیں کم پڑے گی اسے. تو میں بات کو سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں تربیت کرنی چاہیے. علماء سے، مسجدوں سے درس سے جوڑیے، مسجدوں میں کتابوں کا، عقیدے کا درس پڑھوائیے، لازم کیجیے. جیسے آپ کالج اسکول کے آنے کے لیے زور دیتے ہیں، اس سے ڈبل زور دیجیے کہ مسجد جائیے. یہ آپ کے بچے کے دین کی حفاظت کرے گا، گھر کی حفاظت کرے گا، جان کی حفاظت کرے گا، اللہ سے جوڑے گا، آخرت کو سنوارے گا، مشکلات کو حل کرے گا، مشکلات کا راستہ دکھائے گا قرآن و سنت کی روشنی میں، سازشوں سے بچائے گا.
جو آج کل یہود نصارہ لانچ کر رہے ہیں منکر حدیث، نئے نئے فتنے آتے ہیں، ہمارے بچے شکار ہو جاتے ہیں. اس کی بڑی وجہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بزرگوں سے علماء سے تعلق نہیں رہا پہلے کی طرح، اس لیے اب آسانی سے شکار ہو رہا ہے ہمارا نوجوان، ہماری نسل. ٹی وی چینل اور جیب میں ہے نا، گھروں میں ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور آخری بات جو اللہ کے رسول کا کام ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ لوگوں کو الکتاب یعنی قرآن اور الحکمہ یعنی حدیث کی تعلیم دیتے تھے. تو اپنے بچوں کو قرآن حدیث کی تعلیم دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ نے بتایا تلاوت آیات، تزکیہ، تربیت اور قرآن و حدیث کی تعلیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام سے کیا نتیجہ آیا؟ 23 سالہ زندگی میں دنیا کا سب سے زیادہ جاہل معاشرہ، سب سے زیادہ پست معاشرہ، سب سے زیادہ مہذب اور سب سے زیادہ اونچا معاشرہ بن گیا. اتنا اونچا کہ نہ پہلے اس کی کوئی مثال ہے نہ بعد میں. صحابہ کرام، ایک یورپی کہتا ہے، کل میں نے پیش کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیروز کی نرسری تھے. ہاں، کچھ لوگوں کو کہتا ہے صحابہ کو ہیروز نہیں کہنا چاہیے، یہ انگلش ورڈ ہے، اس نے کہا. ہاں، غیر کا قول ہے، عیسائی ہے وہ. یعنی ہیرو کی جگہ کہیے عظیم شخصیات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بڑے بڑے لوگ صحابہ کی شکل میں ایک زمانے میں اکٹھا ہوئے کبھی نہیں ہوئے. بھئی کسی حیثیت سے اس کی کسی کی فضیلت ہے، کسی کی کوئی اور الگ حیثیت سے فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تربیت اور آپ کے طریقے سے جب جاہلی معاشرہ سب سے مہذب بن گیا. اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، ہم دوسری جماعتوں سے کہیں فلاں جماعت جو فضائل پہ، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، یہ جماعت، وہ جماعت، یہ تنظیم، وہ تنظیم، جماعت اہل حدیث، سب سے ہم کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اگر ہم نے تربیت کا کام کیا تو ہماری قوم مہذب بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اللہ رب العالمین سے جڑ گئی کہ نہیں جڑ گئی؟ اور اگر جڑ گئی، صحابہ کرام کے عقیدے، عمل، عبادات اور منہج کا پرتو اگر ہمارے سماج میں بن گیا تو عزت طے ہے، ترقی طے ہے، بلندی مقدر ہے، اللہ رب العالمین کی مدد یقینی ہے. اور جب ایسا ہو جائے گا تو دنیا کا کوئی میزائل، کوئی بم، کوئی بلٹ، کوئی ہجومی تشدد مسلمانوں کو بے عزت اور ذلیل نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے زیادہ ہم اس بات کی کوشش اور عہد کریں کہ اپنے ہر معاشرے میں کم سے کم ہر شخص جو اپنے اندر طاقت رکھتا ہے اپنے سماج کی، گھر کی، اس دائرے میں ہم اسلامی تربیت کے لیے ماحول بنائیں. اسلامی تربیت کے فوائد اگر آپ آج بچوں کو سکھاتے ہیں تو آپ کے لیے دنیا میں بھی نام روشن کرے گا. آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. ہاں، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے 3 چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک کہا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے گی. اولاد نہیں کہا اللہ کے رسول نے، نیک اولاد کہا. اور اولاد کو نیک بنانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، تربیت کرنا پڑتی ہے. جب آپ محنت کریں گے تو آپ کے اس کے عمل سے آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کی دعاؤں سے آپ کو بھی حصہ ملے گا، اور قیامت کے دن بھی وہ آپ کے لیے جو ہے خیر ثابت ہوگا. مرنے کے بعد آپ کے لیے اعمال صالحہ کا ذریعہ ہوگا، اور زندگی میں بھی وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. ورنہ خبر ملے گی کہ پولیس میں اریسٹ ہے، آپ کے بیٹے نے فلاں کانڈ کیا ہے، آپ اس کو سمجھاؤ، اپنی پراپرٹی خرچ کر کے اسے لے جاؤ. ایسا ہو رہا ہے، فلاں بیٹے نے یہ نقصان کر دیا، وہ نقصان کر دیا، سر جھکا دیا، زنا میں پکڑا گیا، فلاں کام میں پکڑا گیا، فلاں کانڈ میں پکڑا گیا. ہمیں دعا ہی نہیں، کوشش بھی کرنا چاہیے. میں اس دعا پر ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور بچوں میں وہ عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ہاں، ہم اگر اللہ سے روزی مانگ رہے ہیں تو روزی طلب کرنے کے لیے محنت بھی کرتے ہیں. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیوی بچے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لائق بنانا یعنی تربیت کرنا بھی ضروری ہے. اے پروردگار ہمیں ہماری بیویاں اور بچے ایسے دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً، اور اپنے پاس ربنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. فاسق فاجر برے لوگوں کا بہت سردار نہیں، بلکہ جو نیک صالح لوگ ہیں ان کا امام بنا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ نیک لوگوں کے سردار بنا. یہ دعا بچوں کو بھی سکھائیے، آپ بھی مانگیے. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو واقعی متقیوں کا امام بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.